اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آپ کی خدمت میں خطبہ کے جو چند الفاظ پیش کیے گئے ہیں، یہ خطبہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کا یہی وتیرہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا ذکر اور اس کے بعد موت کا ذکر اور پھر بعد میں باقی چیزیں۔ اگر کبھی آپ صحیفہ کاملہ کی طرف رجوع کریں، ان کی طرز بھی یہی ہے۔ تو اس خطبہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، ازلیت، ابدیت، سرمدیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کائنات میں جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی نبی بھی آیا ہے تو وہ چلا جائے گا، اگر آپ جیسا مجھ جیسا کوئی انسان آیا ہے تو وہ بھی چلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بقا صرف اور صرف ذات احدیت کے لیے ہے، اس کے علاوہ باقی سب نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آج سے 40-50 سال پہلے جو بزرگ لوگ موجود ہیں انہیں پتہ ہے کہ ذاکرین بھی جب شروع کرتے تھے اپنی ذاکری تو پہلے ایک مسدس پڑھتے تھے جس میں توحید کی عظمت کا ذکر تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی ذاکری کرتے تھے۔ لیکن اب وہ چھوڑ گئے ہیں، اب ان کی ذاکری آ سے شروع ہوتی ہے۔ 5-6 آدمی مل کر جو ہے وہ گرگری کرتے ہیں، اور ہمارے مومنین تڑپ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لفظ نہیں ہوتا، گرگری ہے، ناجائز، اور ہمارے حضرات خوش ہو رہے ہوتے ہیں گرگری سن کر۔ بھی چلو کسی غلط آدمی کی ہم نے گرگری نہیں سنی، وہی آواز ہم ذاکر اہل بیت سے سن رہے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی حال ہم مولوی صاحبان کا بھی ہے۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں، انہوں نے جو خطبہ مسنون تھا امام کا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی جمعہ پڑھائیں گے تو اپنی طرف سے عام خطبہ جو مجلس کا پڑھا جاتا ہے، چونکہ سب سے زیادہ مفید مجلس ہے۔ جمعہ کو کون پوچھتا ہے؟ جمعہ کے خطبے کو کون پوچھتا ہے؟ اب جمعے آپ ہزاروں بھی پڑھا دیں تو کوئی آدمی ٹیڑھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک مجلس چھوٹی سی بھی پڑھے تو کوئی 1000 آدمی مل جاتے ہیں۔ تو فائدہ جو ہے وہ تو مجلس سے ہوتا ہے، جمعہ کے خطبہ سے تو نہیں ہوتا۔ یہ جمعے کا خطبہ جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 14 دسمبر سن 92 سے ہم نے شروع کیا تھا، اب یہ 1679 خطبے ہو گئے۔ تو ہم تو خطبہ دیتے ہیں، ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی، اور کوئی آدمی ہمیں پیسے دینے کے لیے بھی نہیں آتا کہ آپ نے خطبہ اچھا دیا۔ مجلس کوئی تھوڑی سی مجلس بھی پڑھ لے، 2 دوڑے بھی پڑھ لے، تب بھی ڈھیر سارے پیسے، چونکہ ہم مجلسی لوگ ہیں، ہم خطبے والے یا نمازی یا اس طرح پوری طرح رچ بس نہیں سکے۔ اب بڑے نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، لیکن ابھی تک نماز رچی بسی نہیں۔ اور یہی حال بیچاری توحید کا ہے۔ توحید جو اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے، ابھی تک ہم مکمل طور پر فٹ نہیں ہو سکے اس کے لیے، اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔
لذا میں نے پچھلی خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا 4445 یا 47 دفعہ 51 رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے. 4445 یا 47، یعنی 47 سے زیادہ نہیں اور یہ جو 45 سے کم نہیں، اب درمیان میں مجھے یاد نہیں رہا 46 ہے یا 47 ہے. اللہ نے اپنا ذکر کیا. اللہ یہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ میرا ذکر کیا جائے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کثیر کرو، اللہ کہتا ہے میرا نام زیادہ لو، اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہوں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے. اب ہم اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں اتنا کہ خواب میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اللہ بتاتا ہے دیکھو میں نے آسمان تمہارے لیے پیدا کیے، زمین تمہارے لیے پیدا کی، میں نے پانی برسایا، زراعت آپ کے لیے پیدا کی، زیتون پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، ہر قسم کے پھل آپ لوگوں کے لیے پیدا کیے، تاکہ اللہ اپنے احسان جتاتا ہے. کیوں؟ ایک پیالی چائے کی اگر ہمیں کو پلائے ہم کہتے ہیں بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی کرم نوازی کی، آپ نے بڑی مہربانی کی، لطف فرمایا کہ ایک پیالی چائے کی ہمیں پلا دی ہے آپ نے. لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں وجود دیا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں قلب جیسی نعمت دی ہے، لیکن کیا اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہر جگہ اللہ ہم سے کہلواتا ہے اے مسلمانوں کہو اللہ اکبر. یہودی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں، لفظ کا فرق ہوتا ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں. سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، نام جو ہے وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، اللہ اکبر، سب سے بڑا میں ہوں. اور تیسری چوتھی رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں. اگر آدمی کثرت سے نماز کے بغیر یہ تسبیح پڑھتا رہے، جس کو تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے، یا عام زبان میں بڑی تسبیح کہا جاتا ہے، جس میں چاروں کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، لا الہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنے فرشتے ہمارے محلات تعمیر کرتے جائیں گے. اور فرشتوں کی تعمیر اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے مستری حضرات کرتے ہیں کہ ایک مکان میں داخل ہوتے ہیں، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی کمی، کچھ جو ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں تب جا کے مکان کی زندگی وہ چھوڑتے ہیں. لیکن فرشتے بڑی جلدی سے اللہ جن انسان تسبیح کر رہا ہوتا ہے وہ مکانات بناتے رہتے ہیں. تو اگر ہم یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے ڈھیر سارے محلات وہاں بن جائیں گے. اور جس وقت ہم جائیں گے تو اس وقت یہ نہیں ہوگا کوئی قبضہ کر گیا ہوگا، قبضہ وبضہ والی بات نہیں ہے. وہاں صرف اللہ کی شاہی ہوگی، لوگوں کی شاہی نہیں ہوگی. ہر قسم کے محلات جو ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے محلات فوراً گر جائیں. ان میں سب سے بڑی چیز جھوٹ ہے. جب جھوٹ بولیں گے تو محل گر جائے گا. اور اگر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہیں گے تو محلات ہمارے جو ہے وہ تعمیر ہوتے رہیں گے. نماز میں ہم دوسری رکعت میں بھی تیسری رکعت میں تشہد پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، میں صرف اسی کو مانتا ہوں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں. سب سے بڑا لقب حضرت کو جو پسند تھا وہ عبدیت کا تھا، عبدہ کہ وہ عبد ہیں، اور اس کے بعد رسول. پھر آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہی اللہ کے عبد ہیں، رسول ہیں۔ جب یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ گواہی آیا واقعاً دل سے ہم دے رہے ہیں؟ ہماری شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہماری گواہی قبول ہو؟ اگر میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تمام اعمال بجا لاتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تمام اعمال بجا لاتا ہوں، لیکن اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ریش مبارک میری نہیں ہے، ہر روز صبح صبح اٹھ کے پہلا کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ آدمی یہی کرتا ہے کہ بلیڈ لے کر اپنی داڑھی مونڈتا ہے، جتنا نیک بھی کیوں نہیں ہوگا، شریعت کہتی ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ استاد العلماء مولانا محمد یار شاہ وہ شخصیت تھے جو کبھی مسئلے کے بیان کرنے میں ہچکچاتے نہیں تھے، خصوصاً وہ بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے، 100 200 300 مربع زمین کا مالک، اس کو مخاطب کر کے مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے جب عام جج کے سامنے آپ جائیں تو گواہی آپ کی قبول نہیں ہے اگر داڑھی نہ ہو تو اللہ کیسے آپ کی گواہی قبول کرے گا؟ یہ حکم تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رسول نے دیا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں سب کی داڑھی ہے، جتنے شرفاء لوگ ہوتے ہیں سب کی داڑھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گواہی کیسے قبول کرے گا؟ رسالت مآب آپ کی گواہی کیسے قبول کریں گے؟ تو شکل و صورت بھی ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ شریعت اس کو قبول کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شریعت اس کو قبول کرے۔ اب ہم سورہ الحمد کے علاوہ سورہ الحمد کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہے، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہے، ایک وہ جو گمراہ ہے۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال، یقیناً آپ کے اعمال ایسے ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر دیکھنا ہوگا آیا ہمارے اعمال ان لوگوں جیسے ہیں جن پر اللہ کا انعام تھا، یا خدا نہ خواستہ ان کی طرح تو نہیں ہے کہ جن پر اللہ کا غضب تھا، یا جو مثلاً گمراہ تھے۔ تو اگر غضب یا گمراہ والوں میں ہم چلے گئے پھر ہماری بچت کوئی نہیں، پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان جیسے ہم نے عمل کیے۔ آج کل بے صبری ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے گھرانے، 2 رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں علی والے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ایک اٹھتا ہے 1 منٹ میں دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو جب قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ 5ویں پارہ میں کہا گیا ہے غضب بھی ہوتا ہے، لعنت بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب آیت اس وقت آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی مومنیت کا کیا فائدہ، مولائی ہونے کا کیا فائدہ، مولا کائنات کو ماننے کا کیا فائدہ، نمازوں کا کیا فائدہ؟ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ 2-4 سال پہلے 19 رمضان کو تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، سادات کرام کا، مومنین کا، بڑے اچھے بڑے نمازی 3 آدمی بیک وقت انہوں نے قتل کر دیے۔ اب سوچ رہے ہیں جی کوئی صلح ہو جانی چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بے صبری کیوں، حوصلہ کیوں؟ ہمیں تو ہر جگہ صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ صبر پڑھو گے، صبر کرو گے تو اللہ کے صلوات آپ پر ہوگی۔ ہم اس کو صرف اہل بیت کے ساتھ مختص کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، بات بات پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا تو ہم چاہتے ہیں اگر اس کا حق بھی ہو تو حق بھی کھا جائے آدمی۔ تو یہ سب خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہے کہ دین رچا بسا نہیں ہے ہمارے اندر، پکی طرح ہمارے گلے سے اندر نہیں گیا۔ اگر گلے سے اندر چلا جاتا اور دل کی گہرائی تک پہنچ جاتا پھر ہم میں صبر بھی ہوتا، حوصلہ بھی ہوتا، برداشت بھی ہوتی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، دوسری صورتیں بھی پڑھتے ہیں، ان میں مثلا سورہ والعصر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ دیا ہے، یقینی بات ہے کہ انسان بیچارہ خسارہ میں ہے۔ کس طرح کی تنگی کی زندگی انسان بسر کرتا ہے، کتنی تکلیف کی زندگی انسان بسر کرتا ہے۔ آپ اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، سفید ریش ہو گئے، جب پیدا ہوئے تھے اس وقت حالت کیا تھی؟
دودھ پینا ہے تب بھی روتے ہیں، کوئی تکلیف ہے تب بھی روتے ہیں، کوئی ہے تو تکلیف ہے نا، یہ زحمت ہے نا، کوئی آرام تو نہیں نا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نجاست سے نہیں بچا سکتے، اپنے لیے طہارت کا بندوبست نہیں کر سکتے، پڑے ہوئے ہیں، صرف یہ پتہ ہے کہ میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا بلا ہوں کیا نہیں ہوں، صرف اپنے وجود کا پتہ ہے کہ میں ہوں، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں۔ تو یہ بیچارہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن کیا کہنا عظمت خدا کا، خداوند عالم کی کریمیت کا، خداوند عالم کی رؤوفیت کا، خداوند عالم کی رحیمیت کا، کہ ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، بہنوں کے دل میں، بھائیوں کے دل میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں چھوٹے بچے کی محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ بئی معنی کہ بچہ اگر آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، دشمن کا بچہ بھی ہے، چھوٹے بچے کو جب چند دن کے بچے کو مسکراتا آپ دیکھیں گے تو آپ بھی مسکرائیں گے، کہیں گے بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ غیر مسلم بچے کو دیکھیں گے تب بھی آپ پیار کریں گے۔ تو یہ کیوں، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی رحیمیت تھی کہ ہم میں انہوں نے رؤوفت پیدا کر دی ہے، مہربانی پیدا کر دی ہے، بچے پر ہم رحم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بچہ بیچارہ ہے، اس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، یہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم یہ تو نہیں سکھاتے کہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دے۔ بسم اللہ بھی بڑے کم لوگ سکھاتے ہیں، پہلے بڑا اچھا کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اسماء یاد کراتے ہیں، شعر یاد کراتے ہیں، کاش اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی یاد کرا دیں، صورتیں بھی یاد کرا دیں، تو یہ ساتھ اہل بیت کے نام بھی ہوں۔ اللہ پہلے ہے، اہل بیت بعد میں ہے، تو ذکر کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں جی ماتم بڑا اچھا کرتا ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ اس طرح ہاتھ مار رہا ہے، محرم آئے گا، اب ہر بچے کو دیکھیں گے ہاتھ، یہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی بھی ضرورت ہے، صورتوں کی بھی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اسے سکھایا جائے تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو۔ اب جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی اس کو 2-2.5 سال کا ہو گیا ہے، اس کو مشن سکول میں بھیج دو، انگریزوں کے سکول میں بھیج دیتے ہیں، وہ اس کو دین بھی پڑھائیں گے، اسلام بھی سکھائیں گے، ان کو پکا مسلمان، پکا مومن بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری سمجھ کو کیا ہو گیا ہے، یعنی غیر مسلم ہمارے بچے کو پکا مومن بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں گے، غیر مسلم ان کو پڑھا کے تربیت کر کے ہمارے سامنے پیش کریں گے، وہ تو ان کو اپنا کچھ بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، وہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی آپ جب دین کا ذکر کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے لیکن کچا ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، بلکہ ایسے بھی بچے دیکھیں ماتم بھی نہیں کرتے، وہ صرف پھرتے رہتے ہیں مغرب میں کہ جب کھانے پینے کا وقت ہو تو اس وقت آ جاتے ہیں، وغیرہ نہیں آتے۔ تو یہ تربیت کے لیے ہم ان کو غیر مسلموں کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں۔ لا حول ولا۔ جب غیر مسلموں کے سپورٹ کریں گے ان کو پکا مومن وہ کیسے بنائیں گے، اللہ والا کیسے بنائیں گے، اہل بیت والا کیسے بنائیں گے، رسول اللہ کے ماننے والا، انبیاء کے ماننے والا ان کو کیسے بنائیں گے۔ لیکن بہرحال ہم چونکہ اندھے ہو چکے ہیں، ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ پیسہ جب ہے تو پیسہ انسان کو حب الشیء یعمی و یسم، یہ پیسہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہوگی، تو ہم اس کو سکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اب بچہ بیچارہ کہتا ہے میں آج جانے کے لیے تیار نہیں، ماں بھی اس کی منتیں کرتی ہے، باپ بھی منت کرتی ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ سختی ہے یا نہیں؟ بچہ تو نہیں چاہ رہا۔ یہ کیوں ہم بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہیں ماں باپ، ہم ہیں سمجھدار، یہ بچہ چھوٹا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہمارا کوئی ماں باپ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی ہے جس کے سامنے ہم نے جھکنا ہے؟ کیا کوئی ہے جس کی بات ہم نے ماننی ہے؟ ہمارے ایک ماں باپ تو وہ ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی بات ہم نے مانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، تو کیا میرا باپ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا یہ ہے کہ مولا کائنات اور رسول اعظم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ، وہ کہتے ہیں بچے کو خود پڑھاؤ، وہ کہتے ہیں ٹائم دو بچوں کو،
6 گھنٹے آپ کے مخصوص ہیں بچوں کے لیے۔ بے شک آپ اپنی معیشت کے لیے کام کریں، آپ اپنی نیند پوری کریں، سب کچھ کریں، لیکن 6 گھنٹے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ ان کی تربیت کریں، ان کے حالات پوچھیں، ان کی ضروریات پوچھیں، ان ضروریات کو پورے کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان کا حق ہم چھوڑ دیں گے، نہ بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کہ یہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، آپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، آپ کی بیگم اور آپ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس کو آپ نے الہی کیوں نہیں بنایا، اللہ والا کیوں نہیں بنایا، اس کو دنیا دار کیوں بنایا ہے، اس کو دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کیوں بنایا ہے، صرف کمو پتر بنایا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کے ہاتھ میں امانت تھا، امانت میں خیانت تو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تو چاہیے وہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو اللہ کا بندہ بنائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں، اسی واسطے کہا گیا ان الانسان لفی خسر، انسان پورے کا پورا گھاٹے میں ہے۔ بڑے بھی سمجھدار نہیں بن رہے ہیں، بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، بچہ ویسے بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، باپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، ماں تہجد گزار ہے، بچے کو نہیں اٹھاتے، وہ ابھی بچہ ہے جی بیچارہ، اس کو اٹھانے۔ شریعت کہتی ہے 5 سال کا ہو تو نماز شروع کرا دو، 7 سال کا ہو تو نماز کی پابندی کراؤ۔ پابندی کراؤ گے تو جب 14-15 سال کا ہوگا نماز پڑھے گا، اگر اس وقت ہے تو نہیں۔ اگر بچی کو آپ نے ابتدا میں سکارف نہیں پہنایا تو جب وہ 8ویں 10ویں پڑھ رہی ہوگی وہ کبھی نہیں پہنے گی، اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کے سر پر آپ بوجھ رکھیں، سکارف پہنا۔ یہ ابتدا سے آپ نے تربیت، اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی تو یہ بچہ بیچارہ خسارہ میں ہے، اور اس کا سبب ہم ہیں کیونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ لذا کہا گیا الانسان لفی خسر۔ اب ساری زندگی بچہ تنگ رہتا ہے، جب بڑا ہوگا تو پھر کالج میں آپ داخل کرا دیں گے، اس کو امتحان دینے پڑیں گے، پھر بڑا ہوگا تو اس کو آپ یونیورسٹی میں امتحان میں اگر 2-4 نمبر کم ہو گئے، فیل ہو گئے، پورا گھرانہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ یہ سب کام ہم کرتے ہیں کیوں؟ کماؤ پتر ہے، یہ پیسے ڈھیر سارے کمائے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ اس کا گویا کہ ہوگی، تنخواہ ہوگی، ہمارے گھروں میں آئے گی، چہل پہل ہو جائے گی، لیکن کیا ہم نے اس کو اللہ کا بندہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو نمازی بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو پرہیزگار بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو کل ہم پکڑے جائیں گے، تو یہ بیچارہ خسارہ میں ہے، ہم بھی خسارہ میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنا ہے تو صرف 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اب ایمان ٹھیک ہے، ہم سب مومن ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کبھی ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں یا نہیں؟ تقریر میں ضرورت ہوتی ہے، کسی اور جگہ ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا بول لیتے ہیں یا نہیں؟ یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، یا بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں ابھی آ رہا ہوں میں آپ کے لیے فلاں چیز لا رہا ہوں، اس کے بعد آتے ہیں تو کچھ نہیں لاتے۔ تو بچے کی تربیت کیا ہوگی کہ بابا جی جو ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کیا اس طرح تو ہم نہیں کرتے؟ امانت میں خیانت تو نہیں کرتے؟ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ امانت سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سونا رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، آپ امانت رکھیں، یہ بچے بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ بیگم صاحبہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ 300-400 کا جلوس لے کر گئے تھے اور بڑے خوش تھے کہ آج میری بیگم میرے گھر میں آ جائے گی، اس وقت اس کے ماں باپ نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنی امانت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آیا اس امانت کا خیال کیا، اس کی عزت کی، اس کی توقیر کی، اس کو بندہ سمجھا، اپنے جیسا انسان سمجھا؟ 8 گھنٹے کی نوکری کرنے والا یہ کہتا ہے میں تھک ہار کر آیا ہوں، کھانا تیار نہیں ہوا، وہ بیچاری تو 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کبھی بچوں کی صفائی کر رہی ہے، کبھی برتن صاف کر رہی ہے، کبھی وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ۔ وہ 24 گھنٹے کی بیچاری اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ہم 8 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ اولاد بھی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، آیا ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے؟ بچی بھی ہمارے ہاتھ میں ایسی امانت ہے کہ اگر ایک بچی کی ہم شادی کر دیں صحیح اس کو مومنہ بنا کر تو جنت ہم پر واجب ہو جاتی ہے، اور اگر 2 کی کریں تو پھر تو کئی آدمی کی ہم سفارش بھی کر سکتے ہیں۔
3 کی کریں تو دوسرے لوگوں کی سفارشیں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو کیا بچی کی ہم نے تربیت ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ سیدھی سادھی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر ہم نے نماز کا ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے، سوچ و بچار بھی کیا ہے، غور و فکر بھی کیا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رابطہ پورا نہیں ہو سکا، کئی کے دن میں ہاتھ نہیں لگاتا، کئی کے دن تلاوت نہیں کرتا، اس کے ترجمے کو میں نہیں دیکھتا، تو ٹھیک ہے، ظاہری طور پر میں مسلمان ہوں، اندر سے کھوٹ ہے میرے اندر، وگرنہ قرآن مجید کو میں نہ چھوڑتا، قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑتا۔ اور اگر قرآن مجید کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو تو اب دیکھ لیں، ہم جس رسول اعظم کو مانتے ہیں کہ وہ انبیاء کا سردار ہے، وہ 6 مہینے پہلے اپنی وفات سے کہہ رہا ہے 2 چیزیں بڑی قیمتی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کیا ہے قرآن مجید، اور دوسری ہے میری اطرت و اہل بیت۔ تو قرآن مجید کو 7 غلافوں میں ہم بند کر کے ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ کسی بچے کا ہاتھ نہ لگے، اس کی توہین نہ ہو، یہ نہ ہو۔ یہ قرآن مجید اس کے لیے نہیں آیا کہ 7 غلافوں میں اس کو رکھیں، قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ تو قرآن مجید پڑھیں گے تو ایمان ہوگا، قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ کو اللہ مانیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں درس ملے گا سب سے بڑا اللہ ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ذہنی طور پر نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کو نبی بنانے والا اللہ ہے، امام کو امام بنانے والا اللہ ہے، رسول کو رسول بنانے والا اللہ ہے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں گے پتہ چلے گا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ڈانٹ نہ پڑائی ہو، صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہ اصل نہیں، اصل میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اصل میں ہوں، یہ تو میری مخلوق ہے، یہ میرے نمائندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو پہلے ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل، ایمان کے مطابق عمل۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بڑی اچھی چیز ہے تو نماز پڑھنی چاہیے پابندی سے، لیکن نماز اس طرح نہیں، کبھی 2 بجے پڑھ لی، کبھی 4 بجے، کبھی 6 بجے۔ اول وقت میں آپ کے 3 امام کہتے ہیں، شیعہ وہ ہے جو اول وقت میں نماز پڑھے، اور پھر نماز بھی ہم پڑھیں سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، تعریف بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کے مطابق اگر میری زندگی ہے تو یہ عمل صالح میں بجا رہا ہوں تب۔ لیکن یاد رکھیں عمل صالح صرف میرا کافی نہیں ہے، آپ کا عمل صالح کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو مجھے چاہیے کہ میں سمجھاؤں حق کیا ہے، بچوں کو سمجھاؤں حق کیا ہے، نوکروں کو سمجھاؤں حق کیا ہے، دوستوں کو سمجھاؤں کہ حق کیا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میرے دوست گپ شپ کے لیے ہیں، میں ان کو حق نہیں سمجھاتا، وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا کہ ایسے لوگوں کو دوست کیوں نہیں بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ اس واسطے کہ دوست سے ہی پتہ چلے گا کہ ایسے ہے۔ کوئی آدمی نیک کا دوست ہے تو وہ نیک سمجھا جائے گا، اگر کسی چور ڈاکو کا دوست ہے تو اس کو بھی چور ڈاکو لوگ سمجھے گے، اگرچہ وہ چوری نہ کرتا ہو، ڈاکے نہ مارتا ہو۔ تو گویا کہ خود ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے، اور سب سے آخر میں صبر۔ بچوں کو حوصلہ دیں، برداشت ان میں ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بچپنے میں جب بچہ شرارت کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ لڑائی بہادری نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تحور۔ عربی میں تحور کا مطلب یہ ہوتا ہے بات بات پر لڑنا۔ بہادری کس کو کہتے ہیں؟ شجاعت کے دیکھ کر لڑنا، کہ اس جگہ لڑنا میرے لیے مفید ہے۔ آپ کے مولا 25 سال گھر میں بیٹھے رہے، کائنات کے سب سے بڑے شجاع وہ تھے، اس واسطے کہ وہ لڑنے کا موقع نہیں تھا۔ لیکن جب حکومت ملی تو 3 دفعہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ نہروان ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ بات بات پر جھگڑنا شجاعت نہیں، اس کو تحور کہتے ہیں۔ اور بعض مومنین تو اپنا نام ہی تحور رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لفظ ٹھیک بھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تحور کا مطلب عربی میں یہ ہے بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، ہر کام کے لیے تیار ہونا۔ تو ایسی صورت میں ہم نے اپنی اولاد میں صبر پیدا کیا ہے، حوصلہ پیدا کیا ہے، اپنی اولاد کو حق کی تربیت دی ہے، اس کے مطابق چلنے کی تربیت دی ہے۔
خود عمل صالح کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی کرایا ہے یا نہیں؟ ہم ذمہ دار اپنی اولاد اپنے گھر کے ہیں، بلکہ اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسے پڑوسیوں کی زندگی کا خیال رکھیں کہ بھوکا نہ سوئے، اسی طرح ان کو تبلیغ بھی کریں، ان کو سمجھائیں، آپس میں ملیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جمعے کے اجتماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر کوئی جمعے میں نہیں آیا آپ پوچھیں بھائی آج نہیں آئے، ٹیلی فون کر کے پتہ کر لیں۔ مریض ہے تو اس کی عیادت کریں، کوئی تکلیف ہے تو تکلیف کو ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے آئیں، نماز پڑھیں اور خاموشی سے چلے جائیں، ہمارے کسی کے ساتھ تعلق رابطہ نہ ہو۔ ہم مسئول ہیں، جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اس کو ہم نیک بھی بنائیں، عمل بھی اس سے کرائیں، حق کی بھی وصیت کریں، صبر کی بھی وصیت کریں۔ اگر یہ کریں گے تو خسارے سے بچ جائیں گے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسرین، یقیناً انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، مگر وہ جن کا ایمان پختہ ہوگا، اس ایمان کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی، حق کی، خیر کی وصیت کر کے ان کو عمل کرائیں گے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کریں گے تاکہ معاشرہ میں صبر ہو، معاشرہ میں حق کا دورہ ہو، معاشرہ میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں نہ رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کریں گے تو ہم حقیقتاً خسارے سے بچ سکیں گے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ انسان خسارہ میں ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔